نہ جس نے 10 گائے عشق میں تعلیم پائی ہو، نہ جس نے 10 گائے عشق میں تعلیم پائی ہو، وہ میری باتیں کیا سمجھے، وہ کیا میری زبان سمجھے۔ 2000 میں ایک سکول شروع کیا تھا، معذور بچوں کے لیے ایک سکول شروع کیا تھا، کنگسٹن اسکول فار انکلوسیو ایجوکیشن، اور اس 25 سال کے عرصے نے جو کمائی ہے، آپ لفظ سنیے گا، والدین ماؤں سے خطاب کر رہا ہوں کہ جو 25 سال کی میری جو کمائی ہے وہ درد ہے، یہ درد ہے۔ اس درد نے مجھے ایک احساس کے ساتھ جوڑا، اور جتنے بھی اسپیشل بچے تھے ان کے ساتھ ایک اور کنسیپٹ میرے ساتھ جڑا۔ 8ویں عادت ایک کتاب پڑھی تھی، اس کتاب میں اس نے لکھنے والے نے لکھا تھا، ڈاکٹر یونس لکھتا ہے کہ میرے پاس جو بھی بندہ آتا تھا میں اس کو دیکھتا تھا، سنتا تھا، پرکھتا تھا، اور پھر اس کے لیے ایک پلان بناتا تھا کہ میں نے اس کے لیے کیا کرنا ہے۔ اس پلان کو لے کے میں نے ان بچوں کے لیے ایک ماڈل بنایا۔ یہ ماڈل آپ کے سامنے ہے، یہ 4 انسانی ذہانتوں کا، ذہنی ذہانت، جذباتی ذہانت، جسمانی ذہانت اور روحانی ذہانت۔ ہر بچے کو ان 4 انسانی ذہانتوں میں پرکھ کے ان کے لیے بنایا انفرادی تعلیمی پلان۔ تو جب یہ انفرادی تعلیمی پلان بنایا تو اس کے مطابق ان بچوں کی ہم نے تربیت کی، ان کے لیے ان کی نفسیات کو دیکھا، ان کے زندگیوں کے اندر گئے، ان کی زندگیوں میں جا کے جس چیز کا شعور ملا وہ شعور بڑا زبردست تھا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے ہر سال بچوں کی سائیکی رپورٹس لکھی ہیں، یہاں پہ سامنے پڑھی ہوں گی۔ یہ جو سائیکی رپورٹس ہم نے لکھی یہ عشق میں ڈوب کے لکھی، اور ہر بچے کے ساتھ جو لکھا گیا وہ اس کی شخصیت کے اندر جا کے ڈوب کے ایک ایک چیز کو، ایک ایک فکرے کو، ایک ایک بیہیویئر کو نوٹ کیا، اور اس کو کوشش کی کہ اس کو کیسے موڈیفائی کرنا ہے۔ 25 سال کے اس سفر نے جو ہمیں مغز دیا، اس مغز کا نام ہے، جو لائن ہے وہ ہے ٹیچنگ از دا پروسیس آف ریپیئرنگ ڈی این اے۔ 25 سال کے سفر میں 2015 میں پورے پاکستان کو ٹاپ کیا، دوسری پوزیشن حاصل کی اسپیشل ایجوکیشن کے مقابلے میں۔ ان اسپیشل بچوں کی ہر سال اسپیشل بچوں کے ساتھ رہ کے ایک تھیم بنایا گیا، اور اس تھیم کے مطابق پوری جو اسکول کی فلسفی تھی وہ اس کے ارد گرد گھومتی تھی۔ آپ غور کریں کہ جہاں پہ بھی معذوری ہوتی ہے، جہاں پہ بھی درد آتا ہے، جس کے اوپر آزمائش آتی ہے، وہاں پر اس آزمائش کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت چھپی ہوتی ہے جس کو ڈھونڈنا انسان کا کام ہے۔ اگر وہ حکمت اس درد میں، اس آزمائش میں اللہ کی اس حکمت تک آپ پہنچ جاتے ہیں تو آپ کامیاب ہیں۔ تو وہ اسی فلسفی کے تحت کنگسٹن اسکول میں ہر سال ایک تھیم بناتے تھے، اور اس تھیم کے ارد گرد ہم گھومتے تھے۔ سال 2025 کا تھیم میرا دیکھیں کہ تھیم ہے خیال کی صفائی اور برین فریکوینسی۔ اب خیال کی صفائی ایک ایسی چیز ہے کہ یہ کتابوں میں نہیں ملتی، یہ عشق سے ملتی ہے۔ اسی کے ساتھ جو میری زندگی میں ان بچوں کی وجہ سے باہر آئی کہ آپ اسپیشل بچوں کے ساتھ جب خدمت کرتے ہیں، آپ ان سے پیار کرتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے آپ کو خصوصی جو تحفہ ملا، مجھے جو تحفہ ملا وہ میرے استاد کی صورت میں ملا، اور مجھے ملے ڈاکٹر علامہ سید بشارت حسین شاہ ترمذی۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے استاد ایک باکمال کے لیے تالیاں ہو جائیں۔ یقین کریں آپ سب کی اپنی اپنی زندگی ہے، ذرا سوچئے گا، ایک نظر ذرا سوچئے گا، سونے کے 10 پہاڑ ایک طرف، سونے کے 10 پہاڑ ایک طرف، اور ایک کامل استاد اگر کسی کو مل جائے تو وہ ایک طرف ہوتا ہے۔ اس میں ایک شعر ہے اپنے استاد سید بشارت شاہ صاحب کے لیے، شعر ہے، یہ سوچ کے گزار دی زندگی فریاد کے بغیر، کوئی لطف زندگی نہیں استاد کے بغیر۔ یہ جو مجھے استاد ملے تو میں پہلے ایسا نہیں تھا، انہوں نے مکمل ٹرانسفارم کیا مجھے، اور مجھے جو کنسیپٹ سمجھ آیا ڈسیبلٹی کے ساتھ، تو وہ کنسیپٹ سمجھ آیا ڈسیبلٹی کے ساتھ کہ ڈسیبلٹی جو ہے اس کو جو معاشرے نے سمجھا، لوگوں نے جو سوچا، ماؤں کو جو تانے ملے، یہ سراسر غلط ہے، یہ سراسر ناانصافی ہے۔ ہم نے معذوری کے اس کنسیپٹ کو آج تک نہیں سمجھا۔ اسی طرح پیرنٹس 2020 میں اپنی انہی
ریسرچز کو پیش کیا گلوبل ٹیچر ایوارڈ میں، پوری دنیا کے جو اساتذہ کا مقابلہ تھا اس میں، اور اس کے بعد پھر ہم نے اسکول میں ایک خاص طریقہ، یہ سب ماؤں کے لیے بڑا ضروری ہے، یہ دنیا کے لیے جو سنتے ہیں ہمیں ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ معذور بچوں کے اس مغز نے مجھے اسکول میں داخل ہونے کے لیے ایک الگ سے طریقہ دیا، اور وہ الگ سے طریقہ یہ دیا کہ اسکول میں ہمیشہ باوضو ہو کے داخل ہوں، اسکول میں ہمیشہ آپ جب بھی داخل ہوں تو ایک آئیڈیالوجی کے ساتھ داخل ہوں۔ سب سے زیادہ جو پریشان کن بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے خیال، آپ کا خیال۔ آپ ابھی بھی دیکھیں آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں لیکن خیال کہیں اور ہے، اس خیال کو پکڑنا سب سے مشکل چیز ہوتی ہے۔ تو اس خیال کو میں نے ٹھیک کیسے کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ آپ اس حدیث کے کنسپٹ کو ذرا سمجھیں۔ میں نے زندگی میں فقیروں سے ایک چیز سیکھی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، فقیروں کو دیکھا ہوگا کتنا خوبصورتی سے فقیر مانگتے ہیں، کتنی آپ کو دیکھیں ان کا مانگنے کا طریقہ دیکھیں کہ کتنے فقیر جو آپ سے مانگتے ہیں آپ کے دل پہ ان کی بات لگتی ہے اور آپ جیب سے ان کو دے دیتے ہیں۔ اس کنسپٹ کو میں نے استعمال کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ میں اسکول کے دروازے پہ ہمیشہ کھڑا ہوا اور ان بچوں کے اس درد کو، اس عشق کو اپنے دل میں رکھ کر میں نے یہ کہا کہ میں اس چیز کا اقرار کرتا ہوں کہ ہمارے آقا نے حق فرمایا، سچ فرمایا، آپ علم کا شہر ہے اور علی اس کا دروازہ۔ علم کے شہر سے میں نے اس تڑپ سے ان بچوں کے لیے علم کے شہر سے لکھنے کا، پڑھنے کا، سمجھنے کا، بولنے کا، چلنے کا، کھیلنے کا، زندگی گزارنے کا، پیسہ کمانے کا، ہر چیز کے علم کی خیرات روزانہ علم کے شہر سے مانگی۔ اور اسکول کے دروازے میں داخل ہونے سے پہلے میں نے جو علم کا دروازہ، علم، حکمت اور ولایت کا دروازہ ہے وہ حضرت علی ہیں، اور ان سے اجازت لے کے داخل ہوئی۔ آپ یقین کریں کہ جب اس کنسپٹ کے ساتھ میں اندر داخل ہوا اسکول میں تو میری نظر ہی بدل گئی۔ مجھے اسپیشل بچے کسی اور، یعنی جو ہم ان کو جس نگاہ سے ہم ان کو دیکھتے ہیں، میری نگاہ ہی بدل گئی۔ میری نگاہ میں یہ بچے آسمان کی اس بلندی پہ نظر آئے، میری نگاہ میں یہ بچے بڑے سے بڑے عالم سے زیادہ ان کے اندر مجھے بصیرت نظر آئی۔ مجھے ان کے اندر، ان کے دلوں میں اللہ کی نگاہ کا فہم ملا کہ ان بچوں کے اندر اللہ کی وہ نگاہ ہے، اللہ کا وہ نور ہے جس کے اوپر کبھی زوال نہیں آتا۔ آپ دیکھیں، آپ ان معذور بچوں کی بہار دیکھیں، کیا میں آپ اس جملے کو، اس کی لذت کو محسوس کریں۔ ان بچوں کے ساتھ جڑا تو مجھے ایسا لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جڑ گئے۔ میرے اسکول کے سٹاف نے، ہم نے ایک رجسٹر بنایا، اس رجسٹر کا نام رکھا حاضری درود شریف کا رجسٹر۔ روزانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم، میرے سارے سٹاف، یہ ہم سب مل کے درود شریف پڑھنا، درود ابراہیمی شروع کیا، اور ہم پہنچے تھے درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے 1,58,00,000 دفعہ میرے اساتذہ نے یہ درود ابراہیمی پڑھا۔ اور جب درود ابراہیمی ہم نے پڑھا تو ہمیں پتا چلا کہ ہر ڈسیبلٹی کو، ہر ڈسیبل آرڈر کو آرڈر میں جو لایا جاتا ہے وہ درود ابراہیمی کی ذریعے لایا جاتا ہے۔ اور پھر آج کے دن جو میسج بنا، ویسے تو معذور بچوں کے عالمی دن کے UN ہر تھیم بناتی ہے، تو میں نے کہا کہ آج کے دن 25 سال اور 25 سال سلور جوبلی ہے، تو میں نے کیا حاصل کیا اس سفر میں؟ میں نے جو حاصل کیا، مجھے شعور ملا کربلا کا، مجھے شعور ملا حضرت امام حسین کا۔ اور جملہ عرض کروں گا کہ دیکھیں، جہاں پہ بھی اسپیشل بچے ہوتی ہیں، مائیں ہیں میرے سامنے، میری ایک زندگی گزری ہے، تو میں نے ان کی زندگیوں میں جتنی بھی مائیں ہیں، جتنے بھی پیرنٹس ہیں، میں نے ان کو درد میں دیکھا، میں نے ان کو دکھ میں دیکھا، میں نے ان کو لوگوں کے تانے سنتے ہوئے دیکھا، میں نے ان کو میں نے بہت مسائل میں دیکھا، بہت مشکلات میں دیکھا۔ بہت مشکل زندگی ہوتی ہے کسی معذور بچوں کی ماں کی۔ ایک معذوری جہاں پہ بھی آتی ہے، سٹریسز، انزائٹی، ڈپریشن، غربت، افلاس، لوگوں کے تانے، لوگوں کی باتیں، ان ساری باتوں کے ساتھ ایک ماں کیسے لڑتی ہے؟ تو مجھے جو ان دردوں کے ساتھ جو میرا کنیکشن جڑا، جب 1,58,00,000 دفعہ درود ابراہیمی، آپ روزانہ صبح باوضو ہو کے جائیں، آپ روزانہ ان بچوں کو گلے ملیں، ان سے عشق کریں، تو اس عشق نے جو مجھے راہ دکھلائی، وہ راہ دکھلائی
کربلا کی راہ دکھائی، سیدہ زینب کی راہ دکھائی۔ میں سمجھتا ہوں جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ معذوری کے ساتھ بہت زیادہ نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے گھر میں، خود ماں کے اندر، کیونکہ ارد گرد کی ساری نیگیٹیوٹی ہے، تو اس نیگیٹیوٹی سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں کربلا میں سیدہ زینب سے ایک جملہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کربلا میں کیا دیکھا؟ تو سیدہ زینب کے قربان جاؤں اس جملے پہ، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کربلا میں حسن کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ آپ غور کریں کہ کربلا میں سیدہ زینب کے اپنے 2 بیٹے، چھوٹے چھوٹے بیٹے قربان ہوتے ہیں، خون قربان ہوتے ہیں، ان کا اپنا بھائی، پورا خاندان ان کی آنکھوں کے سامنے ذبح ہو جاتا ہے پیاسا، اور جملہ کیا بولتی ہے وہ کہ میں نے کربلا میں حسن کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ اب حسن کو جب ڈیفائن کیا گیا، آپ دیکھیں کہ معذور جتنے بھی اسپیشل نیڈ بچے ہیں، ان کے اندر اللہ پاک نے کیا حسن دیا ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، ان کی آنکھوں میں کتنی کشش ہوتی ہے۔ یہ وہ حسن ہے جس پہ بندے کو، ماؤں کو، والدین کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیوں شکر ادا کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ بیٹا جو ہے اللہ کی ایک نعمت ہے اور بیٹی رحمت ہے۔ وہاں پر یہ خصوصی بچے اپنی پیدائش سے لے کے موت تک مقبول عبادت ہے، سے بڑی عبادت ہے۔ آپ ان کے ساتھ ایک قدم چلتے ہیں، وہ ایک قدم ایک حج کے برابر ثواب ہے۔ یہ کسی بات، کسی فلسفے کے تحت نہیں، یقین کے ساتھ کہتا ہوں۔ تو آپ دیکھیں گے اگر مائیں، یہاں پہ جو جملہ ہے، ساری جو یہ محفل سجائی ہے، وہ سجائی اس لیے ہے کہ جب تک اسپیشل بچوں کی مائیں، جب تک جتنے بھی سائیکالوجسٹ، فیمیل سائیکالوجسٹ کی بات کرتا ہوں کہ جب تک ہمیں سیدہ بی بی زینب کے کریکٹر کے بارے میں آگاہی نہیں ہوگی، ہم زندگی کے اس جو زندگی کا جو مغز ہے، جو معذوری اللہ پاک نے ہمارے اس میں لکھی ہے، اس کا کنسیپٹ سمجھ نہیں آئے گا۔ پھر آپ کو آپ کے بچے کی معذوری پیس دے گی، آپ کو توڑ دے گی، لیکن اس معذوری کے ساتھ اگر آپ سیدہ زینب کا کریکٹر کو جوڑیں، ان کی محبت کو، ان کے سبق کو ان کے بارے میں جانیں، تو آپ کی معذوری آپ کے لیے وہ تحفہ بنے گی جو آپ کو رب سے ملا دے گی۔ دنیا تو بڑی چھوٹی سی ہے۔ اسی کے ساتھ جو سوال اگر کسی کا کوئی ہے اس بارے میں جو بات میں نے کی کسی کو تو سوال کرنے کی سب کو اجازت ہے۔ اس کے ساتھ دیکھیں جو میں نے امام حسین کا روزہ مبارک لگایا، اس کی جو فلسفی اور آئیڈیالوجی کو سمجھیے گا کہ یہ کیوں لگایا۔ جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ سیدہ زینب کا جو کردار ہے، سیدہ بی بی زینب کا جو کردار ہے، یہ اسپیشل ایجوکیشن میں ماؤں کے لیے ایک ایسی ڈھال ہے جو ان کے دکھوں کے شیڈز کو کم کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ جو خون کربلا میں بہایا گیا تھا، ان مظلومین کا خون جو کربلا میں، اس جملے کو پیرنٹس آپ نے سننا ہے، اس کو ضائع نہیں ہونے دینا، جو خون کربلا میں بہایا گیا ہے، اس نے دنیا کو ایک تاثیر دی ہے۔ یہ جو خون ہے یہ انسانی عزم و جذبے کو طاقت دیتا ہے۔ امام حسین کا جو خون ہے، یہ جو روزہ امام حسین کا جو بنایا ہے اور اس کے ساتھ جو کنیکشن جوڑا ہے، آپ اس کے لیے جملہ سنیں۔ حضرت امام حسین کا جو خون ہے یہ عشق کی اس اوج بلندی پر قربان ہوا ہے جہاں رب کا وہ عرفان چھپا ہوا ہے جو رب نے اپنی کائنات کو تخلیق کرنے سے پہلے جملہ بولا تھا۔ رب نے فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میں جانا چاہوں۔ تو یہ جو جاننا ہے یہ کس نے جانا؟ حضرت امام حسین نے جانا۔ کیسے جانا؟ پورا خاندان، آپ کے بچے ہیں نا، آپ کی گود میں آپ کے بچے ہیں، کتنی محبت ہے، کتنی الفت ہے، آپ کا خاندان ہے گھر میں، کتنی محبت ہے آپ کو اپنے خاندان سے۔ اب اس اپنی محبت کو اور حسین کی محبت کو دیکھیں کہ حسین پاک نے اپنی پوری گھرانہ، پورا کنبہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور کیا خوبصورت چیز کہی کہ اللہ میں تیری اس رضا پہ راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ تو یہ وہ خون ہے امام حسین کا، یہ وہ خون ہے جو دکھوں میں طاقت دیتا ہے، جو اندھیرے راستے میں روشنی بناتا ہے، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو وہ طاقت دیتا ہے جس کے اوپر کبھی زوال نہیں آتا۔ اگر اللہ نے
جملہ ایک اور جملہ جو ہے اسی اپنے کنسیپٹ کو ثابت کرنے کے لیے، اگر اللہ نے جنت کی سرداری حضرت امام حسین کو دی ہے، کیا جملہ ہے میرے ساتھ بولیں، اگر اللہ نے بولے نا جنت کی سرداری حضرت امام حسین کو دی ہے، تو یہ جو اسپیشل بچے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو معاشرے میں عرف عام کہا جاتا ہے یہ جنتی بچے ہیں، کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا ہے؟ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ پیرنٹس بات کریں نا، تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ میری باتیں آپ سن رہے ہیں۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان بچوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ جنتی بچے ہیں۔ تو جملہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین کو جنت کی سرداری دی ہے تو دنیا والوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خون حسین کی پہچان کریں، دنیا والوں کو ضروری ہے کہ وہ حسین پاک کی کیا ان کو پہچان ہو۔ یہ کسی مذہب کی فرقے کی بات نہیں ہے، یہ جو بات ہے یہ دل کی بات تھی، یہ میرا اس 25 سال کی کھوج تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس گھر میں اسپیشل نیڈ بچے ہیں، جو بھی اسپیشل ایجوکیشن کے ٹیچرز ہیں، وہ جب تک اس کنسیپٹ کو نہیں سمجھیں گے وہ ڈسیبلٹی کے اس راز کو نہیں پا سکیں گے۔ آخر میں یہ کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں اپنے اسٹاف کے حوالے سے۔ میں اپنے اسٹاف کو میرا جو اسٹاف ہے جنہوں نے میرے ساتھ بہت زیادہ اس کام میں محنت کی،